السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ محترم حضرات و معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح ہم انسانوں کو اس روئے زمین پر بسایا ہے، اسی طرح سے اپنی ایک اور مخلوق جنہیں ہم جنات کہتے ہیں، انہیں بھی اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے بسایا ہے۔ اور جس طرح سے انسان احکام شریعت کے مکلف ہیں، اسی طرح جنات بھی احکام شریعت کے مکلف ہیں۔ جس طرح سے انسانوں کو کل قیامت کے دن اپنے تمام اعمال اور کرتوتوں کا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے حساب دینا ہے، اسی طرح سے جنات کو بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنے اعمال اور کردار کا حساب دینا ہے۔ یوں تو جنات انسانی آبادی سے دور اور الگ رہتے ہیں، جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں، پہاڑی وادیوں میں رہتے ہیں، لیکن بسا اوقات جنات انسانی آبادی میں آ کر رہ جاتے ہیں، انسان کے گھروں میں آ کر کے رہ جاتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ انسانوں کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی مالی نقصان پہنچاتے ہیں، کبھی جانی نقصان پہنچاتے ہیں، اور کبھی کسی اور طرح سے انسانوں کو پریشان کرنے، تکلیف دینے اور ایذا پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ انہیں کچھ ایسی صلاحیتیں حاصل ہیں جو انسانوں کو حاصل نہیں ہے، اس لیے وہ عام طور سے انسانوں کے حملے سے، اٹیک سے محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ خصوصیت دی ہے کہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم انہیں ان کی اپنی شکل میں دیکھ نہیں سکتے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہ، کہ جنات اور ان کے قبیلے کے لوگ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے جنات کو اپنی شکل تبدیل کر لینے کی قوت عطا کی ہے، صلاحیت عطا کی ہے۔ وہ اپنی شکل چھوڑ کر دوسری شکل میں نمودار ہو سکتے ہیں، کتے کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، سانپ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، دوسرے جاندار کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، بلکہ انسانوں کا روپ بھی وہ دھار سکتے ہیں۔ اور جب اس بدلی ہوئی شکل میں سامنے آئے تو ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ جنات مختلف قسم کے ہوتے ہیں، جس طرح انسانوں میں اچھے ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں، عدل پرور بھی ہوتے ہیں، ظالم بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، بدکار بھی ہوتے ہیں، صالح بھی ہوتے ہیں، فاسق و فاجر بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ جو فاسق و فاجر قسم کے جنات ہوتے ہیں، بدماش قسم کے جنات ہوتے ہیں، یہ انسانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، انسانوں کو پریشان کرتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، انسان کے گھروں میں بھی آ کر کے بس جاتے ہیں۔ اس طرح کا ایک واقعہ حدیث کے اندر موجود ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو صائب رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے گھر آیا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، میں بیٹھ کر کے ان کا انتظار کرنے لگا۔ میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا کہ روم کے کنارے میں رکھی ہوئی چارپائی کے نیچے کچھ حرکت سی محسوس ہوئی۔ میں نے جو غور سے دیکھا تو دیکھا کہ ایک سانپ حرکت کر رہا ہے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا کے سانپ کو ماروں
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے میرے ارادے کو بھاپ لیا اور مجھے اشارہ کیا کہ تم بیٹھ جاؤ. میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے کہنے کی وجہ سے بیٹھ گیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اپنی نماز مکمل کی. نماز سے جب فارغ ہوئے تو انہوں نے مجھ سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ محلے میں اس گھر کو دیکھتے ہو؟ ایک گھر کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس گھر کو دیکھتے ہو؟ اس گھر میں ایک نوجوان رہا کرتا تھا جس کی ابھی ابھی شادی ہوئی تھی، اور جب اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے پہلے خندق کھود رہے تھے، اپنے صحابہ کو لے کر، اپنے ساتھیوں اور جانثاروں کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشگی تدبیر کے لیے مدینہ کے تحفظ کے لیے خندق کھود رہے تھے، تو جہاں بہت سارے صحابہ آپ کے ساتھ موجود تھے، وہیں یہ نوجوان بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کی کھدائی میں مشغول ہوتا تھا. ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اس لیے دوپہر کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کے وہ اپنے گھر چلے آتے تھے. ایک دن دوپہر کو جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اجازت طلب کرنے کے لیے، اللہ کے رسول سے اجازت مانگنے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خذ علیک سلاحک فإنی اخشی علیک قریظہ، کہ صحابی آپ اپنے گھر جا رہے ہو، اپنے ساتھ اپنا ہتھیار لے کر کے جاؤ، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہیں راستے میں بنو قریظہ کے لوگ تم پر حملہ نہ کر دیں. بنو قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو مسلمانوں کے خلاف اپنے دلوں میں عداوت و دشمنی پالے ہوا تھا اور کافروں کے ساتھ ساز و باز کرتا رہتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا، اپنے نوجوان صحابی سے کہا کہ خود علیک سلاحک، کہ اپنے ساتھ اپنا ہتھیار لے کر کے جاؤ، تاکہ اگر حالات بگڑے، حالات درست نہ ہو، بنو قریظہ کی طرف سے کوئی اقدام کیا گیا، کسی نے تمہارے اوپر حملہ کیا، تو تم اپنا دفاع کر سکو گے، اپنے آپ کو بچا سکو گے، اپنی حفاظت کر سکو گے. صحابی اپنا نیزہ لیتے ہیں اور لے کر کے چلے جاتے ہیں. بخیر و عافیت اپنے گھر پر پہنچتے ہیں. جب دروازے پر پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ ان کی نئی نویلی بیوی گھر میں رہنے کے بجائے دروازے کے بیچوں بیچ آ کر کے کھڑی ہوئی. صحابی کام کر کے آ رہے تھے، خندق کھود کے آ رہے تھے، دھوپ میں چل کر کے آ رہے تھے. اب اپنی بیوی کو، نئی نویلی بیوی کو دروازے پر جو کھڑا دیکھا، ان کو غصہ آ گیا اور اپنا نیزہ اپنی بیوی کی طرف انہیں مارنے کے لیے بڑھایا. بیوی نے کہا کہ ذرا صبر سے کام لو، اپنا نیزہ روک لو اور پہلے تحقیق کر لو، جان لو کہ وجہ کیا ہے، کس وجہ سے میں دروازے پر کھڑی ہوں، گھر سے نکل کر کے باہر آنے پر کس چیز نے مجھے مجبور کیا ہے، آخر میں کیوں ایسا کرنے پر مجبور ہوئی ہوں، ایسی حرکت میں نے کیوں کی ہے. صحابی جب اپنی بیوی کی یہ بات سنتے ہیں، فَدَخَلَ فَإِذَا بِحِيَّةٍ عَظِيمَةٍ، گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو دیکھا کہ ان کے بستر پر ایک بڑا سانپ کنڈلی مارے ہوئے بیٹھا ہوا ہے. بڑا سا سانپ کنڈلی مارے ان کے بستر پر بیٹھا ہوا ہے. انہیں اور غصہ آیا اور اپنا نیزہ اٹھایا اور سانپ کے بدن میں چبھو دیا اور اسے اٹھا کر کے باہر لے کر کے آئے. سانپ نے ان کے اوپر اٹیک کیا اور سانپ کی بھی موت ہو گئی اور صحابی کی بھی موت ہو گئی. راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فما یدرا ایہما کان اسرع موتا الحیۃ ام الفتى،
کہ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کس کی موت پہلے ہوئی، سانپ کی موت پہلے ہوئی یا اس نوجوان صحابی کی موت پہلے ہوئی۔ صحابی نے سانپ کو مارا، سانپ مر گیا، سانپ نے صحابی پر حملہ کیا، صحابی کی موت ہو گئی، بات پھیل گئی، صحابہ کو معلوم ہوا، صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کیا، آپ کو سنایا اور آپ سے گزارش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس نوجوان ساتھی کو زندہ کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اسے مرنا تھا، مر گیا، استغفروا لأخیکم، اب تم اپنے اس بھائی کے لیے اللہ سے بخشش طلب کرو، مغفرت کی دعا کرو، اللہ سے اس کی بخشش کی التجا کرو، اس کے لیے دعائے بخشش اور مغفرت کرو۔ اب جو مر گیا ہے، دنیا سے چلا گیا، دوبارہ نہیں آ سکتا، اب وہ تمہاری دعاؤں کا محتاج ہے، تمہاری دعائیں اسے فائدہ پہنچائیں گی، تو اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، دعا استغفار کرو، اللہ سے اس کے لیے بخشش طلب کرو۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بالمدینۃ جنا قد اسلموا فاذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام فإن بعد ذلك فاقتلوه فإنه هو الشیطان۔ کہا کہ دیکھو مدینہ میں بہت سارے جنات نے اسلام قبول کر لیا ہے اور وہ مدینہ کے اندر قیام پذیر ہیں، تو اگر ان میں سے تمہیں کوئی دکھائی دے فآذنوه 3 أيام، تو 3 دن اسے جانے کے لیے کہو، یہاں سے رخصت ہو جانے کے لیے کہو۔ فَإِن بَدَا بَعْدَ ذَلِكَ، لیکن اگر 3 دن کہنے کے باوجود بھی وہ اگر نہ جائے، فَقْتُلُوهُ، تو اسے قتل کر دو، مار دو، اس لیے کہ وہ شیطان ہے۔ یہ پوری حدیث ہے اور اس حدیث کے اندر کئی ساری باتیں بیان ہوئی ہیں۔ بنیادی بات جو بتانا اس حدیث سے مقصود ہے وہ یہ ہے کہ بسا اوقات جنات آ کر کے انسان کے گھروں میں بس جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مدینہ کے اندر جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ تمہارے گھروں میں ہو سکتے ہیں۔ تو جنات کبھی کبھی آ کر کے گھروں میں بس جاتے ہیں، کئی سارے وجوہات ان کے ہو سکتے ہیں گھر میں بسنے کے۔ بسا اوقات کوئی جگہ پڑی ہوئی ہوتی ہے، ویران جگہ ہوتی ہے، وہاں پر کوئی نئی تعمیر ہو جاتی ہے، گھر بنا لیا جاتا ہے، جنات وہاں پر آ کر کے رکے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں سے جاتے نہیں، گھر میں بس جاتے ہیں۔ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ دنوں سے گھر بند پڑا رہتا ہے، کوئی رہنے والا نہیں ہوتا، گھر ویران رہتا ہے، آ کر کے جنات اس میں بس جاتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر مکینوں سے معمور ہوتا ہے، بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ گھر اللہ کے ذکر سے خالی ہوتا ہے، نماز سے خالی ہوتا ہے، تلاوت قرآن سے خالی ہوتا ہے، اس لیے جن و شیاطین کو موقع ملتا ہے اور وہ ایسے گھر میں ڈیرا ڈال دیتے ہیں، ایسے گھر میں آ کر کے بس جاتے ہیں۔ تو کئی اسباب اور وجوہات کی بنیاد پر جنات انسانی گھروں میں آ کر کے بس جاتے ہیں، آ کر کے آباد ہو جاتے ہیں، رہنے لگتے ہیں۔ اس دوسری بات اس حدیث سے جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ جنات اپنی شکل بدلنے پر قادر ہیں، قدرت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ صلاحیت ان کو ہدیت کی ہے کہ وہ اپنی شکل بدل لیں، اپنی شکل کو تبدیل کر لیں، جیسا کہ اس حدیث کے اندر بتایا گیا کہ جنات سانپ کی شکل میں تھے،
کہ وہ جن جسے صحابی نے مارا تھا وہ صاحب کی شکل میں تھا، اور صاحب کی شکل میں وہ جن تھا جسے صحابی نے مارا تھا۔ تیسری بات اس حدیث سے جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ جنات نہ صرف آ کر کے انسانی گھروں میں بستے ہیں بلکہ بسا اوقات انسان کی جان بھی لے لیتے ہیں، انسان کو قتل کر دیتے ہیں، انسان کو مار دیتے ہیں، انسان کی زندگی کا خاتمہ ان کے ذریعے سے ہو جاتا ہے۔ چوتھی بات اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ اگر گھروں میں کبھی سانپ نظر آئے تو فوراً ان کو نہیں مارنا چاہیے، بلکہ ان کو وہاں سے جانے کے لیے کہنا چاہیے، اسے وہاں سے بھاگنے کے لیے کہنا چاہیے۔ اگر نہ بھاگے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ 3 دن اسے جانے کے لیے کہو۔ اگر 3 دن کہنے کے باوجود بھی وہ نہ گیا، اس کے بعد اسے مارو۔ آج دکھائی دیا، کہو کہ یہاں سے چلے جاؤ، وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرے دن دکھائی دیتا ہے، پھر کہتے ہو چلے جاؤ، وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ پھر تیسرے دن دکھائی دیتا ہے، کبھی اسے کہتے ہو چلے جاؤ، نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ پھر چوتھے دن بھی اگر دکھائی دے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ فَقْتُلُوهُ، تو اسے قتل کر دو، اسے مار دو۔ اچھا، پہلے دن نظر آیا، سامنے ہے، اسے جانے کے لیے کہا جا رہا ہے، تب بھی نہیں جا رہا ہے۔ 1 مرتبہ کہا پھر بھی نہیں گیا، 2 مرتبہ کہا پھر بھی نہیں گیا، تیسری مرتبہ کہا پھر بھی نہیں گیا، تو اب کیا کیا جائے؟ ایک دوسری حدیث کے الفاظ اللہ کے رسول نے کہا کہ فَلْيُؤْذِنْهُ ثَلَاثًا، اسے 3 مرتبہ جانے کے لیے کہو۔ اگر 3 مرتبہ کہنے کے بعد بھی نہ گیا تو اسے قتل کر دو، مار دو، اس لیے کہ وہ شیطان ہو سکتا ہے۔ اگر وہ شریف ہوتا، اگر ایماندار ہوتا، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا، اللہ سے خوف کھانے والا ہوتا، تو وہ گھر چھوڑ کر کے چلا جاتا، تمہاری بات مان کر کے چلا جاتا۔ وہ ہٹ دھرمی پر آ رہا ہوا ہے، اس لیے وہ سرکشی کر رہا ہے، وہ اب اس بات کا مستحق ہے کہ اسے مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب آدمی کے سامنے کوئی ایسا معاملہ آئے جس سے آدمی غلط فہمی کا شکار ہو جائے، کوئی ایسا معاملہ آئے جو آدمی کی غیرت کو للکار رہا ہو، کوئی ایسا معاملہ آ جائے جس کی وجہ سے آدمی کو غصہ آ جائے، کوئی ایسا معاملہ آ جائے جس کے لیے آدمی انتقام لینے پر، بدلہ لینے پر تیار ہو جائے، تو ایسے معاملات میں پہلے آدمی کو تحقیق کر لینا چاہیے۔ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے آدمی کو تحقیق کر لینی چاہیے، پوری بات جان لینی چاہیے، پوری بات کی تہ تک، حقیقت تک پہنچنا چاہیے۔ صحابی نے اپنی بیوی کو جب دروازے پر کھڑا دیکھا، مارنے کے لیے آگے بڑھے، بیوی نے روک دیا، بات کی حقیقت تک پہنچنے کی بات کہی۔ اگر وہ صحابی نہ مانتے، اپنی بیوی کو مارتے، تو یہ ان کی طرف سے ظلم ہوتا۔ بیوی کی بات مان لی اور گھر میں گئے، دیکھا تو اصل وجہ معلوم ہوئی، بیوی کے گھر سے باہر کھڑے ہونے کی بات معلوم ہوئی کہ آخر اس کی مجبوری کیا تھی۔ اس لیے ایسے معاملات میں، ایسے مواقع پر آدمی کو پوری تحقیق کر لینی چاہیے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر مومن کو دوسرے مومن کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اگر زندہ مومن ہے تو اس کی عافیت کے لیے، سلامتی کے لیے، اللہ کی رحمت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اگر مومن فوت شدہ ہے، مر چکا ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے، تو اللہ سے اس کے لیے بخشش کی دعا کرنی چاہیے، مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، عذاب قبر سے نجات کی دعا کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کی جنت کے حصول کی دعا کرنی چاہیے۔ ہر مومن کی دعا دوسرے مومن کے حق میں اللہ رب العالمین کی یہاں مقبول ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سنی جاتی ہے، قبول کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تعلیمات کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے،
برائی سے بدی کے راستے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، نیکیوں کی بے شبہ توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی بلا مصیبتوں پریشانیوں اور تکلیفوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے امان میں رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ وما توفیقی الا باللہ۔ عبرت و نصیحت سے لبریز اور معلومات سے بھرپور بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الماس ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔